نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حاضرین بتمکین، معزز علماء کرام، عزیز ساتھیوں، میں سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ کیا وجوہات تھیں، وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا محرکات تھے کہ جن کے باعث میں نے ایک کافر و مرتد قادیانی گھرانے میں جنم لینے کے باوجود قادیانی مذہب پہ کروڑہا لعنتیں بیچ دیں اور سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ سامعین محترم، میں نے ایک قادیانی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ بدقسمتی سے میرا باپ قادیانی، میری والدہ قادیانی، میرے بھائی قادیانی، میری بہنیں قادیانی، غرض کے ہماری پوری کی پوری برادری کے اندر کوئی ایک شخص بھی مسلمان نہیں تھا، بلکہ سب کے سب اس کائنات کے بدترین، اس کائنات کے غلیظ ترین شخص، انگریز کے خود کاشتہ پودے مرزا قادیانی، جہنم مکانی، نسل شیطانی کو نعوذ باللہ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مانتے تھے۔ استغفر اللہ، قادیانیوں میں ہمارے خاندان کو خاص عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں میرا دادا وہ پہلا مرتد تھا کہ جس نے محض جہالت کی بنیاد پر اسلام کو چھوڑ کر مرزیت کے زہر کو پی لیا تھا، اور بچپن کے زمانے میں ہی مرزا قادیانی کذاب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی مان لیا تھا۔ اب قادیانی میرے دادے کو صحابی رسول کہتے تھے، اور نعوذ باللہ اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے۔ یہ قادیانیوں کا مذہبی عقیدہ ہے کہ جس کسی نے مرزا قادیانی کو حالت مرزیت میں دیکھ لیا، وہ بکتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ صحابی رسول بن جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہاں دادے کا تذکرہ آیا تو پھر ایک اور بات بھی کہتا چلا جاؤں، خصوصاً اس طبقے کے لیے جن کے دلوں میں قادیانیت کے بارے میں بڑا نرم گوشہ پایا جاتا ہے۔
جنہیں اکثر یہ کہتے سنا گیا کہ جناب قادیانیوں کا اخلاق تو بڑا ہی اعلیٰ ہوتا ہے، قادیانیوں کی زبان میں تو بڑی مٹھاس ہوتی ہے، بڑی محبت سے بات کرتے ہیں، بڑے پیار سے بات کرتے ہیں۔ خصوصاً اس طبقے کے لیے ایک گھر کے بھیدی کی حیثیت سے اس حقیقت سے نقاب اٹھانا چاہتا ہوں کہ اصل میں قادیانیوں کا اخلاق کیا ہے۔ میں چھوٹا تھا، یہی گرمیوں کے مہینے تھے، میرے دادے کا ایک مسلمان مہمان اس سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آیا۔ میرے دادے نے مجھے پاس بلایا اور کہا کہ جاؤ دادی سے جا کے کہو کہ ایک غیر احمدی آیا ہے، ایک مسلمان مہمان ملنے کے لیے آیا ہے، اسے کہو کہ شربت بنائے۔ اور مجھے قریب کر کے میرے کان میں کہنے لگا، اسے کہنا اس میں وہ چیز بھی شامل کرے۔ اب جب میں دادی کے پاس پہنچا، جا کے دادے کا پیغام بتلایا، میری دادی نے ایک گلاس کے اندر شیدان کا شربت ڈالا، شربت حل کیا۔ جب شربت بن گیا، مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے منہ سائڈ پہ کر کے اس شربت کے گلاس کے اندر تھوک دیا۔ میں چھوٹا تھا، مجھے دھچکا سا لگا۔ میں نے کہا دادی آپ نے یہ کیا گندی حرکت کی ہے، آپ تو بڑی گندی ہیں۔ آگے سے مجھے دادی نے ڈانٹا اور کہنے لگی کہ تم اپنی زبان بند رکھنا، کسی سے اس بات کا تذکرہ مت کرنا، تمہیں نہیں پتا یہ جو مسلمان طبقہ ہے یہ آج کے دور کے اللہ کے نبی، آج کے دور کے اللہ کے رسول جناب مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا، اس لیے ان سے نفرت کا، ان سے غصے کا، ان سے غم کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کے کھانوں کے اندر، ان کے پانیوں کے اندر، ان کے شربتوں کے اندر پیشاب بھی ڈالتے ہیں، گندگی بھی ڈالتے ہیں، تھوک بھی ڈالتے ہیں، اور ہمیں ایسے کرنے سے روحانی طور پہ تسکین ملتی ہے۔ جب میں شربت کا گلاس لے کے دادے کے پاس پہنچا، ہاں واقعی میرے دادے نے اس مسلمان دوست کو مسکرا کے پیش کیا۔ اس نے کہا جناب آپ نے تکلف کیا۔ اس نے کہا تکلف کس بات کا، آپ میرے بھائی ہو، گرمی میں تشریف لائے ہو، لیجئے یہ ٹھنڈا اور میٹھا شربت نوش فرمائیے۔ اب وہ بیچارہ اسے قادیانی کا اعلیٰ اخلاق سمجھ کے وہ تھوک ملا شربت پی گیا۔ سامعین محترم، یہ ہے قادیانیوں کا اصل اخلاق۔ وہ قادیانی پادری جو چناب نگر سابقہ ربوہ سے لاہور میں ایک میٹنگ میں آیا تھا جس میں بڑے بڑے قادیانی شامل تھے، اس میٹنگ کے اندر میرا باپ مجھے میرے بچپن کے زمانے میں لے گیا۔ وہ قادیانی پادری، اس کی وہ بکواس آج بھی مجھے یاد ہے، جس نے سب مرزائیوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے احمدیو تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو مسلمان طبقہ ہے یہ آج کے دور کے اللہ کے نبی مرزا صاحب کو نہیں مانتا۔ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ طبقہ تمہارا اتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا دشمن ہے، تم سے کہوں گا اگر ایک طرف کھپرا سام جا رہا ہو، ایک طرف مسلمان جا رہا ہو، تمہیں موقع مل جائے تم سام کو چھوڑ کر پہلے مسلمان کو نقصان پہنچانا۔ ہاں ظاہری طور پہ محبت سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا، اعلیٰ اخلاق سے بات کرنا، لیکن اپنے دلوں میں ان کے بارے میں نفرت رکھنا، غصہ رکھنا، اور جہاں کہیں ہو سکے ڈنک مارنے سے باز نہیں آنا، یہ ہے قادیانیوں کا اصل اخلاق۔ تو سامعین محترم،
قادیانیت کے اسی غلیظ ماحول کے اندر، اسی کفریہ ماحول کے اندر میں بھی پرورش پاتا رہا۔ جب میں چھوٹا تھا تو ہمیں قادیانی ایک بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اپنے مسلمان دوستوں کو، محلے کے بچوں کو، گلی کے بچوں کو، سکول کے بچوں کو باتوں میں لگا کے، گھیر گھار کے ہمارے مراکز پہ لایا کرو۔ ہم ان قادیانیوں کے کہنے سے اپنے ہم عمر دوستوں کو، بچوں کو باتوں میں لگا کے جب قادیانیوں کے مراکز میں لے جایا کرتے تھے۔ اب ان کا طریقہ واردات دیکھیے گا، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کینڈیز کھلایا کرتے تھے، آئس کریم پیش کیا کرتے تھے، چاکلیٹ کھلاتے، ساتھ انہیں تبلیغ کرتے۔ وہ کہتے بیٹا دیکھو، جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں، نماز تم بھی پڑھتے ہو، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، روزے تم بھی رکھتے ہو، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، بیٹا قرآن پاک کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔ پھر قادیانی وہاں پہ چھوٹے سے بچے کو بلاتے اور اسے کہتے بیٹا اسے کلمہ پڑھ کے سناؤ۔ اب جو کلمہ مسلمان پڑھتے ہیں وہی کلمہ وہ قادیانیوں کا ٹریننگ یافتہ بچہ بھی پڑھ دیتا۔ پھر قادیانی کہتے بیٹا وہ سامنے الماری میں دیکھو، قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، جو قرآن پاک تم گھروں میں پڑھتے ہو، مدارس میں پڑھتے ہو، مساجد میں پڑھتے ہو، بیٹا یہی قرآن پاک تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ دل چاہے اسے کھول کے دیکھ لو، جی کرے گھر میں لے جا کے دیکھ لو، کسی بڑے کو دکھلا دو، پورے کے پورے قرآن پاک میں سے ہم نے ایک زبر کا فرق بھی نہیں کیا، زیر کا فرق بھی نہیں کیا، پیش کا فرق بھی نہیں کیا، شد مد ایک نقطے کا فرق بھی نہیں کیا۔ پھر بیٹا بتاؤ، جب کلمہ وہی ہے، جب نماز وہی ہے، جب روزہ وہی ہے، جب قرآن وہی ہے، جب حدیث وہی ہے، پھر یہ جو مولوی طبقہ ہے، یہ جو مفتی طبقہ ہے، یہ جو پیر طبقہ ہے، بیٹا یہ ہمیں مسلمان نہیں کہتا بلکہ کافر کہتا ہے۔ پھر بتاؤ یہ جو ہمیں کافر کہا جاتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اب جب چھوٹا سا بچہ ساتھ مٹھائیاں کھاتا، آئس کریم چاکلیٹ کھاتا، ساتھ وہ بکواسات بھی سنتا، اب وہ کہہ دیتا کہ انکل آپ بات ٹھیک کہتے ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور جو مولوی اور جو مفتی آپ کو کافر کہتا ہے، نعوذ باللہ بکواس کرتا ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے فکر کے اعتکاف میں بیٹھ جائیے، سوچئے کہ جب قادیانی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچپن کے زمانے میں انہیں مرزائیت کے لیے تیار کرتے ہیں، مرزائیت کا کام کرنے کے لیے انہیں ترغیبات دیتے ہیں، انہیں اس غلیظ مشن کے لیے وقف کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو، کیا ہمارے مدارس نے، الا ماشاء اللہ، کیا ہمارے کالجز نے، کیا ہمارے تعلیمی اداروں نے، ہماری یونیورسٹیز نے کیا ختم نبوت کے حوالے سے اپنے بچوں کی ٹریننگ کی ہے؟ کیا ہمارے والدین نے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ بیٹا یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یہ قادیانی سانپ ہیں، اس عقیدے کے منکر ہیں، یہ کہیں ڈنک مار کے تمہارے ایمان کو موت کے گہرے پانیوں میں غرق نہ کر دیں، بیٹا ان سے بچو، یہ ان کے عقائد ہیں، یہ ان کے عزائم ہیں۔ اگر قادیانی اپنے بچوں کے لیے ان سے محنت کرواتے ہیں تو کیا ہم نے اپنے بچوں کے سچ کے حوالے سے کبھی تیار کیا ہے؟ وہ جھوٹ پہ کام کرتے ہیں اور ہم الا ماشاء اللہ ختم نبوت کے حوالے سے اپنے بچوں کی ٹریننگ نہیں کرتے، انہیں تیار نہیں کرتے۔ تو سامعین محترم، ہوتا کیا ہے؟ یاد رکھنے والی بات ہے کہ قادیانی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، ان کے شعبے ہیں، بچوں کا شعبہ الگ ہے،
نوجوانوں کا شعبہ الگ ہے، عورتوں کا، بچیوں کا، بڑی عورتوں کا، نوجوان عورتوں کا، بوڑھوں کا، ہر ایک کے شعبہ جات الگ الگ ہیں، الگ الگ تنظیمات ہیں۔ بچوں کی تنظیم اطفال الاحمدیہ الگ ہے، نوجوانوں کی تنظیم خدام الاحمدیہ الگ ہے، بڑوں کی تنظیم 40 سال سے بڑے مرزیوں کی تنظیم انصار الاحمدیہ وہ تنظیم الگ ہے، لجنہ ماء اللہ عورتوں کی تنظیم الگ ہے، ناصرات الاحمدیہ بچیوں کی تنظیم الگ ہے۔ وہ الگ الگ تنظیموں کے تحت ختم نبوت کے خلاف کام کرتے ہیں، اسلام کی جڑیں کترنے کے لیے اپنے لوگوں کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو میں نے ایک بچوں کی مثال پیش کی کہ کس طرح وہ اپنے بچوں سے مرزائیت کی حمایت میں کام کرتے ہیں، قادیانی اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ آج یہ جو مسلمانوں کا طبقہ ہے، آج اپنے لوگوں سے جب ہم ان کی برین واشنگ کرتے ہیں، ہم ان کو مرزائیت کے حوالے سے تیار کرتے ہیں، مرزائیت کے بارے میں نرم گوشہ ان کے دل و دماغ کے اندر راسخ کر دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کل کلاں جب یہ طبقہ پڑھ لکھ جائے گا، کل کلاں جب یہ طبقہ پڑھنے لکھنے کے بعد کلیدی عہدوں پہ جا کے تعینات ہو جائے گا، افسری کی سیٹوں پہ جا کے براجمان ہو جائے گا، بڑے بڑے سرکاری عہدوں کے اندر جا کے بیٹھ جائے گا، بیوروکریسی میں آ جائے گا۔ اگر اس دور کے اندر اس طبقے نے، اگر اس دور کے اندر ان لوگوں نے مرزا قادیانی کو نبی نہ بھی مانا، مرزا قادیانی کو رسول نہ بھی مانا، تو کم از کم اتنا تو ہو ہی جائے گا کہ کبھی یہ طبقہ جسٹس منیر کے روم میں، کبھی یہ طبقہ غلام محمد کے روم میں، کبھی یہ طبقہ اسکندر مرزا کی شکل میں، کبھی یہ طبقہ پرویز مشرف کے روم میں، کبھی یہ طبقہ میم شین کی شکل میں، کبھی یہ طبقہ مستصر حسین تارڑ کے روم میں، کبھی یہ طبقہ نذیر ناجی کی شکل میں، کبھی یہ طبقہ سلمان تصویر کے روم میں، کم از کم اتنا تو ہو ہی جائے گا کہ ختم نبوت کے کام کی مخالفت کرے گا اور ہمارے حق میں دلائل دے گا۔ جب اس مسئلے پہ بات ہوگی، اس مشن پہ بات ہوگی، اس کے اینٹی کام کرے گا، اس کے خلاف کام کرے گا، اور جہاں تک ہو سکے گا ہماری حمایت میں اپنی کتی زبان کو حرکت بھی دے گا۔ جو چند ایک نام میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، مجھے بتائیے یہ لوگ بظاہراً کون ہیں؟ ظاہری طور پہ یہی کہنے والے ہیں نا کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو مرزائیت سے کوئی ناطہ نہیں ہے، لیکن مرزائیوں کی حمایت میں ان کے بیانات آپ پڑھ چکے۔ آج کے دور میں بھی ایسے غلیظ کلم والے، ایسے زرد صحافت پہ مبنی، ایسے کتے قسم کے کالم نگار، ایسے ایمان فروش، ایسے ضمیر کا سودا کرنے والے مرزائیت کی حمایت میں بیانات دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے یہ کون سا طبقہ ہے؟ یہاں تو بچپن کے زمانے میں ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے، یا ہم نے دیکھا ہے، خدا کی قسم ایک گھر کے بھیدی کی حیثیت سے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح قادیانی ڈالرز کے بیگ بھر بھر کے ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کے دفاتر میں جاتے ہیں، اپنی ناپاک عورتیں منہ کالا کرنے کے لیے انہیں پیش کی جاتی ہیں کہ یہ لو پیسہ ہم سے لو، یہ لو عورت ہم سے لو، اور نبی پاک کی ختم نبوت کے بارے میں بکواس تم کرو، اور جہاں تک ہو سکے ہمارے حق میں دلائل بھی دو۔ کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے، انہیں باقاعدہ ان پہ محنت کی جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، یہاں میں نے ایک عرض کی کہ یہ طبقہ مرزائیت کی حمایت میں بیان دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کچھ عرصہ قبل، چند سال قبل، جو ہمارے لاہور کے اندر ایک ہی دن میں قادیانیوں کے 2 مزاروں کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ جمعے کے دن آپ نے دیکھا ہمارا میڈیا الا ماشاء اللہ پاگل کتوں کی طرح کئی دن تک
اس مسئلے کو کوریج دیتا رہا، مرزائیت کی حمایت میں بڑے بڑے زبانیں کھلیں، بڑی بڑی ان کی حمایت میں بڑی بڑی سیاہ زبانیں لمبی ہوئیں۔ کسی نے ان کو اپنا بھائی کہا، کسی نے باقاعدہ یہ لکھا کہ قادیانی ہم مسلمانوں سے اچھے مسلمان ہیں۔ کسی نے کہا پاکستان کے اندر ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ کسی نے یہ بکواس کی کہ مرزائیوں کے خلاف جو قانون ملک پاکستان کا دفعہ 298C ہے اسے ختم کیا جائے گا، اسے ختم کرنے کے لیے ہم ہر طرح کی کوششیں کریں گے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آپ نے خبرات میں پڑھا ہوگا، آپ نے میڈیا کے اندر اس بات کو ملاحظہ کیا ہوگا۔ یہاں یہ بات آئی تو پھر یہ بھی کہتا چلا جاؤں کہ اس کے پیچھے بھی اصل حقائق کیا تھے، اصل محرکات کیا تھے، جو ایک ہی دن جمعے کے روز ان کے 2 مرزاڑوں کے اوپر حملہ کیا گیا۔ ہمارے دوست ہیں گڑی شاہو تھانے کے SHO جناب محترم صفدر سجاد صاحب، آج کل گڑی شاہو تھانے سے ان کی ٹرانسفر ہو چکی ہے، غالباً بلال گنج ہوتے ہیں۔ اب صفدر سجاد صاحب نے ہمیں یہ بات خود بتلائی۔ میں اور ہمارے چند ساتھی، چند وکلاء کے ہمراہ جب ان کے پاس پہنچے، ہم نے مطالبہ یہ کیا کہ جناب ہم چاہتے ہیں، چونکہ پاکستان کا یہ لا ہے کہ کوئی بھی قادیانی اپنے مرزاڑے کے باہر، اپنے گھر کے باہر، دکان کے باہر کلمہ طیبہ آویزاں نہیں کر سکتا۔ یہ دھوکہ ہے۔ کوئی بھی قادیانی قرآن پاک کی آیت اپنے گھر، مرزاڑے یا دکان یا سینے پہ بیت کی شکل میں نہیں لگا سکتا۔ یہ پاکستان کا لا ہے اور ان پہ کیس ہو جاتا ہے۔ ان پہ دفعہ 298C کے تحت یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے کہ یہ آگ کے قریب ہی جو گڑی شاہو روڈ کے اوپر ان کا لاہور کا سب سے بڑا مرکز ہے، سب سے بڑا مرزاڑا ہے، اس کے اوپر تو کلمہ لکھا ہوا ہے۔ ہم اس سلسلے میں آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ باقاعدہ، ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، آپ اپنے طور پہ وہ سارا وہاں پہ کلمہ جو ہے اس کو محفوظ کروائیں۔ یقین جانیے جب ہم نے یہ بات ان کے سامنے پیش کی، بڑا خوش ہوئے، ہمیں اٹھ کے گلے ملے، کہتے ہیں میں نے خدا کا شکر کیا، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ کہتے ہیں میرا اپنا دل کرتا تھا یہ جو اس کے اوپر کلمہ ہے، میں کوئی سہارا ڈھونڈنا چاہتا تھا، کوئی سورس دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی سورس مجھ تک پہنچے اور میں یہ عظیم کام کروں۔ انہوں نے کہا یہ جو انہوں نے وہاں پہ کلمہ لگایا ہوا ہے، کہتے ہیں آج سے کچھ عرصہ قبل جو ایک ہی روز میں جمعے کے روز ان کے ان 2 مرزاڑوں کے اوپر، ایک گڑی شاہو ایک ماڈل ٹاؤن، اس پہ حملہ ہوا تھا۔ کہتے ہیں جب یہ حملہ ہو چکا تو ہمیں سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ہماری بھی ڈیوٹیز لگیں کہ تحقیقات کی جائیں، اصل حقائق کیا، اصل محرکات کیا ہیں۔ کہتے ہیں جب ہم اصل تہہ تک پہنچنے کے لیے جب ہم تحقیقات کرنے نکلے تو جو حقائق سامنے آئے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب آپ بھی سنیے وہ اصل حقائق کیا تھے۔ اب صفدر سجاد صاحب SHO ہیں، سرکاری افسر ہیں، انہوں نے خود یہ بات کہی۔ کہتے ہیں کہ جمعے کا روز تھا، جمعے کا ٹائم تھا، ایک پٹھان، ایک خان صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، سامنے دیکھا مسجد کی طرف پہ مینار نظر آیا، گنبد نظر آیا۔ جب دیکھا تو اس کی پیشانی پہ کلمہ لکھا ہوا تھا۔ یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے۔ پھر لوگ ٹوپیاں پہن کر اس ٹائم اندر جا رہے تھے، باہر سیکیورٹی گارڈز بھی کھڑے تھے، ان کی چیکنگ بھی ہو رہی تھی۔ انہوں نے سوچا چلو اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، یہاں پہ جمعے کا بھی ٹائم ہے، جا کے جمعہ پڑھ لیتا ہوں۔ جب خان صاحب اندر پہنچے، جا کے جمعہ پڑھا، عجیب سی ان کی چہرے، ان کی عجیب سی نحوست، عجیب سے ان کے جسم سے اٹھنے والی غلیظ قسم کی بدبو کو خان صاحب نے دیا۔ انہوں نے پوچھا ساتھ والے سے مجھے یہ تو بتاؤ تمہارا تعلق کس فرقے کے ساتھ ہے، تم کون لوگ ہو، تم مجھے بڑے ہی عجیب قسم کے لوگ لگے ہو۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں، ہم تو احمدی ہیں، ہم تو قادیانی ہیں، ہم تو مرزائی ہیں، اور آج کے دور کے اللہ کے نبی مرزا صاحب کو ہم مانتے ہو، تم یہاں پہ کیسے آئے؟ اس خان صاحب نے جب یہ بات سنی ان کے دماغ کا میٹر گھوم گیا، کہنے لگے اوے عقل کے اندو، اوے کافرو، جب تم بدترین کافر ہو
یہ بات طے ہے تم محمد عربی کی ختم نبوت کے منکر ہو، تم ایک قادیان کے چمکادڑ، انگریز کے خود کاشتہ پودے مرزا قادیانی قضا کو نبی مانتے ہو، تم بدترین کافر ہو۔ پھر مجھے یہ بتاؤ تم نے یہ مسجد کی طرف پہ مینار کیوں بنایا، یہ گنبد کیوں بنایا، یہ کلمہ تم نے کیوں لکھا؟ میں دھوکے سے یہاں پہ آ گیا، تم نے آج میرا جمعہ برباد کر دیا۔ اب اندر یہ بحث بڑھ گئی، تکرار بڑھ گیا۔ خان صاحب نے عقل مندی یہ کی، اپنے بھائی کو موبائل کے ذریعے سے میسج لے دیا کہ اس وقت میرے ساتھ یہ دھوکہ ہوا اور میں مرزائیوں کے اس مرزارے کے اندر ہوں، میرا کوئی پتہ نہیں۔ اب خان صاحب کی اندر بحث اس قدر بڑھ گئی، ان ظالموں نے کیا کیا، اس اللہ کے بندے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اندر ہی کیے، اور اس کے بعد اسے شہید کرنے کے بعد اس کے وجود کو گٹر کے اندر بہا دیا۔ جب یہ بات پیچھے ان کے علاقے تک پہنچی، ان کے باقی لوگوں تک پہنچی، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہ آئے، تحقیقات کی، پتہ لگ گیا ہاں واقعی ہمارا وہ بھائی اسے شہید کیا جا چکا ہے۔ اب وہ لوگ انہوں نے سرکاری دروازے نوک کیے، آگے سے کوئی رسپونس نہ ملا، انصاف نہ ملا۔ جب واپس پہنچے وہاں پہ جا کے باقی لوگوں کو تیار کیا، باقی بھائیوں کو تیار کیا، اور اپنے مسلمان بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے یہاں پہ آئے اور ان حرامیوں سے اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیا۔ پھر مجھے بتائیے ظالم کون ہے؟ قادیانی ہے۔ آسا آپ سن 53 کو پڑھ لیں، سن 53 کی ختم نبوت کی تحریک کو پڑھ لیں، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ ہمارے علماء تو شروع میں ہی سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے مرزائیت کے کفر پہ مہر لگا دی تھی، مرزا قادیانی کو بدترین کافر قرار دے دیا تھا کہ یہ مردود ہے، یہ کافر ہے، ہر قادیانی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن سن 53 کے اندر کیا ہوا، سن 74 کے اندر کیا ہوا؟ سن 74 کے اندر جب مسلمان سٹوڈنٹس کی نیشنل میڈیکل کالج کے، وہ ملتان کے وہ سٹوڈنٹس جو مشرقی علاقہ جات کی سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، جب ان کی گاڑی ریل گاڑی ربوہ کے اسٹیشن پہ رکی، انہوں نے ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد کے ایمان فروز نعرے لگائے۔ جب ٹرین روانہ ہو گئی، جب وہاں سے سیر و تفریح کرنے کے بعد واپس آئے، دوبارہ ٹرین ربوہ کے اسٹیشن پہ آ کے رکی، تو مرزائی گنڈوں نے لاٹھیوں سے، کلہاڑیوں سے، پتھروں سے ان مسلمان سٹوڈنٹس کو مار مار کے لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا۔ کسی کی ٹانگیں توڑی گئی، کسی کا سر پھوڑا گیا، کسی کے بازو کاٹے گئے۔ یہ ظلم کی، بربریت کی انتہا کر دی۔ جب ٹرین وہاں سے روانہ ہوئی، فیصل آباد آ کے رکی، اس کے بعد مولانا تاج محمود کی تحریک پہ یہ ختم نبوت کی تحریک سن 74 کی پورے ملک کے اندر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر پاکستانی کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ قادیانی دہشت گرد ہے، یہ قادیانی ظالم ہیں، اسلام کی روشنی میں تو یہ پہلے ہی کافر ہیں، ملک پاکستان کی حکومت بھی انہیں کافر قرار دے۔ یہ اس کے بعد یہ تحریک چلی تھی۔ آپ یقین جانیے یہ الگ ٹاپک ہے کہ قادیانی کتنے بڑے دہشت گرد ہیں، کتنے انہوں نے پاکستان کے اندر کہاں کہاں دہشت گردیاں کی۔ تقریباً 600-700 صفحات میں مشتمل محمد متین خالد صاحب کی وہ کتاب پڑھ کے دیکھ لیں جس کا نام ہے قادیانیت ایک دہشت گرد تنظیم۔ اس کے اندر یہ سارے حقائق آپ کو مل جائیں گے۔ سمگلنگ کے پیچھے کون ہے، انسانوں کی سمگلنگ کے پیچھے کون ہے، انسانی اعضاء کی سمگلنگ کے پیچھے کون ہے۔ ربوہ چنام نگر کے اندر کتنے تہ خانے ہیں جہاں پہ بارود ہے، اسلحے سے بھرے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ کیا کچھ کر رہے ہیں، شراب کو بیچنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، زنا کو فروغ دینے کے پیچھے، فحاشی کو عروج دینے کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے، یہ سارے حقائق آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ الگ ٹاپک ہے۔ سامعین محترم، بات یہ کر رہا تھا
کہ مرزائیت کے اس غلیظ ماحول کے اندر، اس کفریہ ماحول کے اندر میں بھی پرورش پاتا رہا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے پھر کیا وجہ تھی کہ میں نے مرزائیت پہ کروڑ لانتیں بھیجیں اور اسلام قبول کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے میرے پیارے رب نے میرے دل کے اندر ایک بات ڈال دی۔ میں اکثر ایک بات سوچا کرتا تھا، میں سوچتا کہ میں تو خود کو قادیانی اس لیے کہتا ہوں کہ میرا باپ قادیانی ہے، میری والدہ قادیانی ہے، میرے گھر والے قادیانی ہیں۔ اسی ماحول کے اندر میں نے بھی آنکھ کھولی، پرورش پائی، اس لیے میں بھی خود کو قادیانی کہتا ہوں۔ میں سوچتا اگر میرا باپ ہندو ہوتا میں بھی کسی بت کو رام رام کرتا ہوتا، میں بھی بتوں کو اپنا خدا اپنا رب مانتا ہوتا۔ اگر میرا باپ عیسائی ہوتا میرے گلے میں بھی صلیب ہوتی، میں بھی 3 خداؤں کا پجاری ہوتا۔ اگر میرا باپ ہندو ہوتا میرا مذہب بھی ہندو مت، وہ سکھ ہوتا یہودی ہوتا میرا مذہب بھی سکھ ازم یا یہودیت ہوتا۔ میں سوچتا یہ بات تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم حق پہ ہیں، ہمارے بڑے حق پہ ہیں، لیکن میرے رب نے ان کے نظریات کی دھجیاں بکھیر دیں جب ان سے کہا گیا کہ تم بھی کافر ہو، تمہارے آبا و اجداد بڑے وہ بھی کافر تھے، تم بھی مشرک ہو، تمہارے بڑے بھی مشرک تھے۔ اس لیے ہمیں سوچنا تو یہ چاہیے، ہمیں فکر تو یہ کرنی چاہیے کہ سچائی کدھر ہے، حق کہاں ہے، اور جہاں سے حق مل جائے، سچائی مل جائے، ڈنکے کی چوٹ پہ اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الحمدللہ یہ وہ بیس تھی، یہ وہ فکر تھی کہ جس نے مجھے تحقیق کی شاہراہ پہ گامزن کر دیا۔ سامعین محترم، اللہ پاک کے خاص فضل و کرم سے میں نے یہ ٹھان لیا، میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ ایک بار مرنے سے پہلے قادیانی مذہب کو پڑھوں گا، ان کی کتابوں کو پڑھوں گا، اصل حقائق تک پہنچوں گا کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ الحمدللہ میں نے یہ فیصلہ کیا، اللہ کے خاص فضل سے کرم سے میں نے چناب نگر سابقہ ربوہ سے مرزا قادیانی قذاب کی کتابیں منگوا لیں۔ ان کتابوں میں اس قذاب کی اپنی کتابیں شامل تھیں، اس کے دیگر ساتھیوں نے جو مرزائی مذہب کی حمایت میں بکس لکھی ہیں وہ بکس شامل تھیں۔ سامعین محترم، یہاں ایک اور عرض کر دینا چاہتا ہوں، اسے نوٹ بھی کر لیجئے۔ آج قادیانی ایک بات کہتے ہیں کہ جناب ہمارے مرزے نے اپنی پوری زندگی کے اندر 84 کتابیں لکھی ہیں، 84 کتابیں تحریر کی ہیں، ان کتابوں کے اندر اپنی نبوت کے، اپنی رسالت کے سچے ہونے کے دلائل پیش کیے ہیں، براہین پیش کیے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، نوٹ کرنے والی بات ہے، ہم تمام دنیا مرزائیت کو اس بات کا چیلنج دیتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، کسی نبی نے کتاب نہیں لکھی، نبی مصنف نہیں ہوتا، نبی رائٹر نہیں ہوتا، بلکہ نبی پہ تو اللہ کی طرف سے کتاب نازل کی جاتی ہے۔ تو پتہ لگ گیا کہ مرزا قذاب کا کتابیں لکھ دینا ہی اس کے بہت بڑے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ یقین جانیے مرزائی زہر کا پیالہ تو پی سکتے ہیں، ہمارے علماء کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، جب بھی کسی مرزائی سے بات ہو یہ دلیل اس کے سامنے رکھیے، انشاءاللہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اب ہوا کیا، جب میں نے مرزا قادیانی قذاب کی وہ غلیظ کتابیں پڑھنی شروع کی، آپ یقین جانیے اس قذاب نے کہیں اللہ پاک کی شان میں گستاخیاں کی، کہیں انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ گالیاں دیں، کہیں صحابہ کرام کے بارے میں بکواسات کی، کہیں امہات المومنین کی شان میں بکواسات کی، کہیں قرآن پاک کے اندر تحریفات کے طوفان کھڑے کیے، کہیں احادیث رسول کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی معاذ اللہ ناپاک کوششیں کی۔ یہ میرے رب کا مجھ پہ خاص فضل ہوا، خاص کرم ہوا۔ میں جیسے جیسے مرزا قادیانی قذاب کی غلیظ کتابیں پڑھتا چلا گیا، ویسے ویسے
اس کذاب سے میری محبت کے، میری چاہت کے، میرے ادب کے تمام بخیے ادھرتے گئے ادھرتے گئے ادھرتے گئے، اور آخر ایک دن کچے دھاگے کی طرح بالکل ٹوٹ گئے، اور میں نے مرزا قذاب پہ کروڑ لعنتیں بھیج لی اور سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ سامعین محترم، میں سمجھتا ہوں کہ میرے قبول اسلام کے حوالے سے در حقیقت جو بیس تھی، جو بنیاد تھی، میرے بچپن کے زمانے میں دیکھا ہوا وہ مبارک خواب تھی، وہ پیارا خواب تھی، جس خواب کے وسیلے سے، جس خواب کی بدولت میرے پیارے رب نے میری آنکھیں کھول دیں، اور دودھ کا دودھ، پانی کا پانی سامنے آ گیا۔ آپ احباب کے ایمان کی تقویت کے لیے اس خواب کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، یہ اس دور کی بات ہے جب میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ میں ایک بار سویا، میرے مقدر جاگ اٹھے، میں نے خواب میں دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے کریم آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں میں ایک پھلوں کا تھال پکڑا ہوتا ہے جس میں بہت سے پھل ہوتے ہیں۔ میرے کریم آقا پھل تقسیم فرما رہے ہیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرے کریم آقا جب پھل تقسیم فرماتے ہماری گلی میں تشریف لاتے ہیں تو میرے کریم آقا ایک قادیانیوں کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس رک جاتے ہیں، آگے تشریف نہیں لاتے، ان کے گھر میں نہیں جاتے، مرزائیوں کو پھل نہیں دیتے۔ اب میں گھر کے باہر کھڑا سارا منظر دیکھتا ہوں، لیکن جیسے ہی میرے کریم آقا مجھ ناچیز کی طرف دیکھتے ہیں، الحمدللہ آپ تبسم فرما دیتے ہیں، آپ مسکرا دیتے ہیں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد اس سے کچھ عرصے کے بعد جب میں باقاعدہ تحقیقات کرتا ہوں، باقاعدہ مرزائیت کو پڑھتا ہوں، مرزا قادیانی قذاب کی غلیظ کتابیں پڑھتا ہوں، اپنے بچپن کے زمانے میں دیکھے ہوئے اس خواب کے بارے میں بار بار سوچتا ہوں آخر اس بات کی کیا وجہ تھی کہ نبی کائنات پیچھے سب کے گھروں میں تشریف لے جاتے چلے گئے، سب کے گھروں میں تشریف لے جاتے چلے گئے، لیکن جب آگے ایک قادیانیوں کا مکان آیا تو میرے کریم آقا نے قادیانیوں کا بائیکاٹ کیوں کر دیا؟ میرے کریم آقا آگے تشریف کیوں نہ لائے؟ قادیانیوں کے گھر میں کیوں نہ گئے؟ اسی ایک نقطے پہ جب غور کرتا ہوں، جب فکر کرتا ہوں تو یقین جانیے گا یہی بات سمجھ آتی ہے، چونکہ قادیانیت اس کائنات کے بدترین غلیظ ترین کفر کا نام ہے۔ کہہ دیجئے بے شک قادیانیت گندگی کا نام ہے، قادیانیت ارتداد کا نام ہے، شیطنت کا نام ہے، ضلالت کا نام ہے، کائنات کی سب سے بڑی گندگی کا نام ہے۔ اور خدا کی قسم انبیاء کبھی بھی ایسی گندی جگہوں کے پاس جا کے ان کی حوصلہ افزائی نہیں فرمایا کرتے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرزائیوں کے گھر میں نہیں گئے، مرزائیوں کا بائیکاٹ کیا، انہیں پھل نہیں دیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت میرے کریم آقا نے جو نظر رحمت فرمائی، مجھ ناچیز پہ ڈالی، در حقیقت میرے پیارے آقا کا میری طرف تو دیکھ لینا، نگاہ کرم فرما دینا اور تبسم فرما دینا، اصل میں یہی میرے قبول اسلام کا باعث بن گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سامعین محترم، میں سمجھتا ہوں کہ میرے قبول اسلام کے بعد جو مخالفت کی تند و تیز آندھیاں چلیں اور ایمان کے چراغ کو بجھا دینے والے ایسے ایسے سیلاب آئے، ایسے ایسے طوفان آئے، اگر ان میں حائل میرے پیارے رب کی عطا کردہ ثابت قدمی، اس کا خاص فضل و کرم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت نہ ہوتی، ہو سکتا تھا ان قادیانیوں کے ان مظالم سے
چیرہ دستیوں سے، اس بربریت سے میں معاذ اللہ دوبارہ کبھی کا مرزئی ہو چکا ہوتا، میرا ایمان چراغ شہری کی طرح ٹمٹمانے کے بعد دوبارہ گل ہو چکا ہوتا۔ معاذ اللہ یہ میرے پیارے اللہ کی عطا کردہ ثابت قدمی تھی اور کریم آقا کی نگاہ کرم تھی کہ الحمدللہ وہ قادیانی جیسے جیسے مجھ پہ ظلم کرتے، زیادتیاں کرتے، میرا ایمان شاہین بن کے مزید بلندیوں پہ پہنچتا جاتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سامعین محترم، قبول اسلام کے بعد میرے باپ نے جب مجھے پاس بلایا اور کہا کہ دیکھو تم نے تو ہماری برادری کے اندر میری ناک کٹوا کے رکھ دی ہے، میں مرزائیوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ ایک صحابی رسول کی اولاد نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئی، وہ کافر ہو گئی، تم مرتد ہو گئے، اس لیے تم نے تو میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، تم نے تو میری ناک کٹوا کے رکھ دی ہے۔ اب تمہارا باپ ہونے کے ناطے تمہیں دوبارہ اس بات کا آرڈر کرتا ہوں کہ فی الفور دوبارہ مرزائی مذہب میں داخل ہو جاؤ، مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مان لو، اللہ کا رسول مان لو، اور سنو اگر تم نے ایسا نہ کیا تمہیں جائیداد سے آگ کر دیا جائے گا، تشدد کے پہاڑ تمہارے اوپر توڑے جائیں گے، ہر طرح کے حربے استعمال کیے جائیں گے، ہماری یہ شرط ہے کہ دوبارہ مرزا کو اللہ کا نبی مان لو۔ استغفر اللہ۔ جب میں نے اپنے باپ کی یہ بات سنی پھر میں نے کہا کہ ایک بات تو بھی کانوں کے پردے کھول کے سن لے، انشاءاللہ میرا جینا بھی اسلام کے لیے ہوگا، میرا مرنا بھی اسلام کے لیے ہوگا، اور جہاں تک تو تشدد کی بات کرتا ہے، جہاں تک جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دیتا ہے، جہاں تک جان سے مارنے کی بات کرتا ہے، اور مجھے تو یوں لگتا ہے تو نے انبیاء علیہ السلام کی مبارک تاریخ کو نہیں پڑھا، مجھے یوں لگتا ہے تو نے سرور کائنات کی مبارک سیرت کو، مبارک زندگی کو نہیں پڑھا، میرے نبی کے صحابہ کی زندگانیوں کو تم نے نہیں پڑھا، ہمارے اسلاف، ہمارے آئمہ، ہمارے بزرگ، تم نے ان کی زندگانیوں کو نہیں پڑھا۔ جا جا کے دیکھ انبیاء کی تاریخ پر آروں سے چیرے گئے، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے، شہید کیا جاتا رہا، دیگوں میں ڈال ڈال کے پکایا جاتا رہا، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ سرور کائنات کو دیکھ، شہر سے نکالا گیا، پتھر مارے گئے، لہو لہو کیا گیا، زخمی زخمی کیا گیا، مبارک پیٹھ پہ اونٹ کی گندی اوزری لا کے رکھی گئی، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ صحابہ کو دیکھ، میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ، اور تپتی ریتوں پہ لٹایا جاتا رہا، سینے پہ بڑے بڑے پتھر لا کے رکھے جاتے رہے، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ اس صحابی عورت کو دیکھ جس کے دونوں ہاتھوں کو، دونوں ٹانگوں کو دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے دونوں اونٹوں کو مخالف سمت دوڑا دیا گیا، اس طرح جسم کو چیرا گیا، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ اس صحابی کو دیکھ جس کے پہلے دونوں ہاتھوں کو کاٹا گیا، دونوں ٹانگوں کو کاٹا گیا، زبان کاٹی گئی، آنکھیں نکالی گئی، کان کاٹے گئے، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ ہمارے آئمہ کو دیکھ لے، امام ابو حنیفہ کو پڑھ لے، اور جیل سے جنازہ نکالا گیا، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کو دیکھ لے، اتنے کوڑے مارے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے، تمام جسم کوڑوں کے نشانات سے بھر گیا، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ ہمارے علماء کو سور کی کھالوں میں پرونے کے بعد آگ لگائی جاتی، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ بڑے بڑے تھیلوں میں انسانی گندگی ڈال کے تھیلوں کے منہ کو علماء کے منہ کے ساتھ باندھا جاتا رہا، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ اور درختوں سے قطار در قطار باندھ کے سزائے موت دی جاتی رہی، نظر آتش کیا جاتا رہا، ناخن ادھیڑے جاتے رہے، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ کالا پانی کی جیلوں میں
और माल्टा की जेलों में, अकूबत खानों में तड़पा तड़पा के मारा जाता रहा, सिसका सिसका के मारा जाता रहा। आप देख जंग के बाजारों में गले में पटे डाल डाल के घसीटा जाता रहा, बर्फ के बलाकों पे नंगा करके लटाया जाता रहा। हक बात कहने से बास नहीं आए। और सुन ले, अगर तू तशद्दुद में, अगर तू जुल्म में, बेबाकी में, ज्यादती में इज्जत तक पहुंच जाएगा, मेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े भी कर देगा। इंशाअल्लाह मिर्जे को कज़्ज़ाब कहने से, मिर्जे को बेईमान कहने से, कायनात का सबसे बड़ा काफिर कहने से खुदा की कसम मैं फिर भी बास नहीं आऊंगा। क्यों? बातिल से डरने वाले, ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा है, जा जो होता है कर ले। इंशाअल्लाह मेरा जीना भी अपने नबी की खत्म नबूवत के लिए होगा, मेरा मरना भी अपने नबी की खत्म नबूवत के लिए होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। सामिन मुहतरम, इसके बाद मेरा बाप बाकायदा मुझे दोबारा मिर्ज़ई करने के लिए भी कोशिशें करता रहा। इस हवाले से एक वाक़या आपकी खिदमत में सुनाना चाहता हूँ, और अल्लाह का फजल उस वाक़ये के बाद मेरी प्यारी वालदा को मेरे प्यारे रब ने हदायत अता फरमा दी। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मिर्ज़इयत पे थूक के इस्लाम कबूल कर लिया। बात कुछ इस तरह हुई कि मेरे बाप ने मुझसे कहा, आज तुम्हें पता लग जाएगा, क्योंकि लाहौर का हमारा सबसे बड़ा पादरी, जिसको ये अपना मुरब्बी कहते हैं, सबसे बड़ा मुरब्बी, उससे तुम्हारी बात करवानी है। अब वो तुम्हें बताएगा असल हकायक क्या हैं। जिस इस्लाम की तुम बात करते हो वो नाउज़ बिल्लाह शैतानी मज़हब है, और जिस इस्लाम की हम बात करते हैं असल में वो इस्लाम असल है जिसको मिर्ज़ा कादियानी को, जिसमें नबी माना जाए, असल में ये इस्लाम है। और जो तुम्हारा इस्लाम है माज़अल्लाह ये शैतानी मज़हब है, ये गुंडागर्दी का मज़हब है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने कहा बुलाओ तो सही, कौन सा खबीस आता है। अब जब वो मिर्ज़इयों का लाहौर का सबसे बड़ा पादरी हमारे घर में आ गया, मैंने अपने वालिद से कहा फिर मेरी भी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि हमारे बाकी सारे घर वाले इस गुफ्तगू को सुनेंगे, आप भी सामने बैठोगे, मेरे बाकी भाई भी बैठेंगे, और पीछे दूसरे कमरे में पर्दे के पीछे हमारे घर की ख़वातीन भी सारी बहस को सुनेंगी। उसने कहा ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो उनका ईमान मज़ीद तक़वियत पकड़ जाएगा, मज़ीद मजबूत हो जाएगा, ये हमें और क्या चाहिए। ठीक है। अब हुआ ये, जब मिर्ज़ई पादरी मेरे सामने आके बैठ गया, पीछे पर्दे में हमारी घर की ख़वातीन बैठ गईं, सामने बाप बाकी भाई आके बैठ गए। मैंने मुरब्बी से जब गुफ्तगू शुरू की, मैंने कहा सुनो, तेरे साथ बहस करूँगा, मुनाजरा कहोगे वो करूँगा, जैसे कहोगे बात वैसे करूँगा, लेकिन मेरी ये शर्त है कि तुमने आज झूठ नहीं बोलना, जो पूछूंगा सच सच जवाब देना है। कहने लगा मैं क्यों झूठ बोलूँगा। मैंने कहा हाँ हाँ, असल में तुम्हारे मज़हब की बुनियाद ही झूठ है, तुम सारे के सारे अंग्रेज़ की हरामी औलाद हो, अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा हो, अंग्रेज़ ने अपने सियासी मकासद के लिए तुम्हें पैदा किया, वैसे तुम सारे के सारे झूठे हो। लेकिन आज जो बात करूँगा मैंने तुम्हें झूठ नहीं बोलने देना, वादा करो जो पूछूंगा ठीक ठीक जवाब दोगे। कहता पूछो कौन सा सवाल पूछते हो। मैंने कहा फिर मुझे बताओ कि क्या तुम कभी थिएटर देखने गए हो, कभी सिनेमा देखने गए हो। ये नोट करने वाली बात है। उससे सवाल किया मुझे बताओ क्या तुम कभी थिएटर देखने सिनेमा देखने गए हो। मुरब्बी ने आगे से कहा कि थिएटर देखने तो अवारा किस्म के लोग जाते हैं, फासिक किस्म के लोग जाते हैं, नेक लोग तो वहाँ पे नहीं जाते, लुच्चे लफंगे किस्म के लोग जाते हैं, अल्लाह वाले वहाँ पे नहीं जाते, परहेज़गार वहाँ पे नहीं जाते। मैं तो नेक हूँ, आलिम हूँ, मुत्तकी परहेज़गार हूँ, मेरा वहाँ पे क्या काम। मैंने कहा पक्की बात। कहता है 100% पक्की बात। जब उसने ये बात की मैं झट से उठा, ये किताब आप देख रहे हैं, किताब का नाम है ज़िक्र हबीब, ये किताब उठा के ले आया। मैंने कहा बताओ
کتاب تمہاری ہے؟ کہتا ہے ہاں ہاں کتاب تو ہماری ہے۔ میں نے کہا کتاب کا ٹاپک کیا ہے؟ کہتا ہے کتاب کا ٹاپک ہے مرزا صاحب کی سیرت، مرزا صاحب کا کردار۔ میں نے کہا لکھی کس نے؟ کہتا ہے مرزا صاحب کے صحابی ہیں حضرت مفتی محمد صادق صاحب، نعوذ باللہ، آپ نے کتاب تحریر کی ہے۔ میں نے کہا یہ کتاب پرنٹ کس نے کی؟ کہتا ہے ہم نے کی، اور کون کرتا؟ میں نے مزید پکا کرنے کے لیے یہ کتاب کا لاسٹ پیج کھولا، اس پہ آپ سٹیپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مہر لگی ہوئی ہے شکور بھائی، احمدیہ بک ڈیپو، گول بازار، ربوہ، پاکستان۔ میں نے کہا بتاؤ سٹیمپ تمہاری ہے؟ کہتا ہے ہاں ہاں سٹیمپ ہماری ہے۔ کتاب تمہاری ہے؟ ہاں ہماری ہے۔ لکھی مرزے کے ساتھی نے؟ کہتا ہے ہاں۔ پرنٹ تم نے کی؟ کہتا ہے ہاں۔ میں نے کتاب کا صفحہ نمبر 18 کھول لیا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ آپ بھی سنیے اس کے اندر مفتی محمد صادق کیا کہتا ہے۔ لکھتا ہے کہ ایک شب 10 بجے کے قریب میں تھیٹر میں چلا گیا۔ کیا کہتا ہے؟ ایک شب 10 بجے کے قریب میں تھیٹر میں چلا گیا جو مکان کے قریب ہی تھا، اور تماشا ختم ہونے پر 2 بجے رات کو واپس آیا۔ صبح منشی ظفر احمد صاحب نے میری عدم موجودگی میں حضرت مرزا صاحب کے پاس جا کے میری شکایت کی کہ دیکھو مفتی بھی ہے، وقت کا بہت بڑا صحابی بھی ہے، مرزا صاحب کا غلام بھی ہے، اور تھیٹر بھی جاتا ہے۔ کہتا ہے مرزا صاحب کے پاس جا کے صبح شکایت کی کہ مفتی صاحب رات تھیٹر چلے گئے تھے۔ آگے کہتا ہے تو مرزا صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ تو ہم بھی گئے تھے۔ کیا فرمایا؟ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے۔ میں نے مربی کا گریبان پکڑ لیا، اس سے کہا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تیری کھوپڑی کے اندر دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، توڑی ہے، بلکہ غلاظت ہے، گندگی ہے۔ جس بے ایمان کی مجھے دعوت دینے آیا ہے کہ نعوذ باللہ اسے میں اللہ کا نبی مان لوں، اسے میں اللہ کا رسول مان لوں، اس کی بکواسات کو اسلام مان لوں، وہ تیرے ہی بقول شریف انسان نہ تھا۔ تو اقرار کر چکا ہے کہ تھیٹر دیکھنے شریف لوگ نہیں جاتے، وہ تیرے ہی بقول عیاش تھا۔ تو مان چکا ہے کہ تھیٹر دیکھنے عیاش جاتے ہیں، آوارہ جاتے ہیں، لچے لفنگے جاتے ہیں، شرافا متقی اللہ والے نہیں جاتے۔ تو مان چکا ہے۔ اوے سن لے، اللہ کے انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب دے، باقی ویسے بعد میں کریں گے۔ آپ یقین جانیے رنگ اس کا زرد، آنکھیں اس کی سرخ۔ اس نے میرے باپ کی طرف دیکھا اور پتہ ہے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ یہ کیس ناقابل اصلاح ہے، اب یہ دوبارہ ہمارے مذہب میں داخل نہیں ہوگا، یہ مرزا صاحب کا بہت بڑا گستاخ ہے، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ کو جا کے میری بات کا جواب دیتا، دم دبا کے وہاں سے بھاگا۔ اب دیکھیے خدا کا فضل، پیچھے پردے میں جب میری پیاری والدہ محترمہ مرحومہ اللہ غریق کے رحمت کرے، آپ کو میرے اللہ نے ہدایت دے دی۔ آپ نے سوچ لیا، یہ مان لیا کہ جب مرزا قادیانی بے ایمان، یہ فراڈیا تھا، یہ مردود تھا، یہ آوارہ تھا، یہ لچا لفنگا تھا، اللہ کے انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں۔ آپ نے مرزا خنزیر پہ لعنتیں بھیجی اور سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد اپنے گھر میں محنت کرتا رہا۔ پہلے میرے اللہ نے فضل فرمایا، مجھ سے بڑا بھائی وہ مسلمان ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ الحمدللہ اب ہم پانچوں کے پانچوں بھائی مرزائیت کے منہ پہ ایک تمانچہ ہیں۔ اور اللہ پاک نے ایک اور کام لیا کہ میں نے قبول اسلام کے بعد مرزا قادیانی کے کردار کے بارے میں، اس مردود کی گھٹیا زندگی کے بارے میں، غلیظ کریکٹر کے بارے میں ایک کتاب لکھی، انتہائی اچھوتے موضوع پہ، عجیب موضوع پہ، نرالے موضوع پہ، بالکل نیو ٹاپک پہ۔ یہ کتاب، اس کا نام ہے قادیانیت، اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں۔
الحمدللہ اس کتاب کے اندر میں نے بحوالہ اللہ کی کتاب سے، بحوالہ نبی پاک کے فرمان سے، بحوالہ ماڈرن سائنس سے، عقل انسانی سے، بڑے بڑے نفسیات کے ماہرین ان کی تحقیقات سے، بڑے بڑے میڈیکل سائنس کے ماہرین ان کی تحقیقات سے، بڑے بڑے دانشور ان کی تحقیقات سے یہ بات ثابت کی، اور مرزائی کتب کے حوالہ جات سے یہ بات ثابت کی کہ قادیانی جسے اللہ کا نبی کہتے ہیں، اللہ کا رسول کہتے ہیں، اس کی کھوپڑی میں دماغ نام کی کوئی چیز نہ تھی، اور کس طرح خدا کا عذاب اس پہ آیا، دنیا کی ساری بیماریاں اسے لاحق تھیں، اس نے اسلام کے دین فطرت کے کون کون سے حکم کو توڑا، اس کی پداش میں اس کو کون کون سی بیماریاں لاحق ہوئیں، ہیسٹیریا کیسے ہوا، مالی ہولیا کیسے ہوا، مراق کے دورے کیسے پڑتے تھے، آخری ٹائم کیسے اس کے ساتھ اللہ نے عبرتناک سلوک کیا، مرتے ٹائم اس کے منہ سے بھی گندگی جاری تھی، اس کے نیچے سے بھی گندگی آ رہی تھی۔ خدا کی قسم کتا بھی ایسی موت نہیں مرتا، جو موت میرے نبی کو گالی دینے والا، جو موت میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا، یہ مرزائیوں کا نبی جھوٹا نبی مرا ہے۔ الحمدللہ اس کتاب کے اندر باقاعدہ تحقیقات سے یہ ساری باتوں پہ روشنی ڈالی۔ اللہ کا فضل، کتاب لکھنے کے بعد کل دنیا مرزائیت کے بڑے بڑے پادریوں کو کتاب روانہ کی، یہاں تک کہ مرزائیوں کا 5واں خلیفہ مرزا مسرور احمد قادیانی، ان کا 5واں خلیفہ، اس کا نام نوٹ کر لیجئے، مرزا مسرور احمد قادیانی، وہ سور قادیانی جس کو قادیانی یہ بکواس کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ہمارا 5واں خلیفہ یہ امام حسن ہے، اس قذاب کو، اس جھوٹے کو، اس مردود کو معاذ اللہ امام حسن کہتے ہیں، اس بڑے لعین کو بھی یہ کتاب روانہ کی۔ اور سامعین محترم، کتاب روانہ کرنے کے بعد کل دنیا مرزائیت کے سارے پادریوں کو اس بات کا چیلنج دیا کہ اس دھرتی کا کوئی قادیانی، اس دھرتی کا تمہارا کوئی پادری، تمہارا کوئی بڑا میری کتاب کا جواب دے کے دکھائے، چوک میں کھڑے ہو کے تم سے گولی کھا لوں گا۔ یہ اللہ کا خاص فضل، خاص کرم، کتاب کا جواب دینا درکنار، آج تک کتاب کے ایک صفحے کا جواب بھی نہ آیا۔ الحمدللہ اور انڈیا کے اندر انگلش میں ترجمہ کیا گیا، ملک پاکستان میں بھی ٹرانسلیشن کی گئی۔ اس کے بعد جب یہ بک ابروڈ کنٹریز میں پہنچی، امریکہ پہنچی، انگلینڈ پہنچی، الحمدللہ سینکڑوں مرزائیوں نے یہ کتاب پڑھنے کے بعد مرزائی مذہب پہ تھوک دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہاں ایک اور کامیابی وہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بزرگوں نے یہ بات کہی کہ ختم نبوت کے کام کے بڑے فائدے ہیں، یہ کام کیجئے، دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ جب یہ میں نے بک لکھی، میرے ایک دوست ڈاکٹر ہیں، ان کے ریفرنس سے ان کی سسٹر جب انہوں نے یہ کتاب پڑھی، ان کی سسٹر کی ایک آگے سہیلی تھی، وہ مرزائی تھی، اور چونڈا کی مرزائی جماعت، عورتوں کی جماعت، اس کی صدر تھی، لجنا کی صدر تھی چونڈا جماعت کی۔ جب اس نے یہ کتاب پڑھی، ان دنوں یہ دونوں پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایم ایس سی سائیکالوجی میں ایم ایس سی کر رہی تھیں۔ اب جب یہ بک اس نے پڑھی، بک پڑھنے کے بعد اس نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، ایسے ہی مرزا صاحب پہ یہ الزامات لگائے گئے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، یہ بالکل جھوٹے بات لکھی ہیں۔ اس مسلمان لڑکی نے کہا کہ نہیں نہیں، جس نے یہ بک لکھی ہے وہ بھی پہلے مرزائی تھا، اس نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد گھر کے بھیدی کی حیثیت سے یہ سارے حقائق سامنے پیش کیے۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میری اس سے ملاقات کروائیے۔ میں ساری کتابیں مرزائیوں کی اصل بکس لے کے جب ان کے گھر میں پہنچا، انہوں نے اپنے گھر میں اس مرزائی لڑکی کو بلایا، جو جب بلایا، جب ملاقات ہوئی، وہ ان دنوں میو ہسپتال کے اندر جاب کر رہی تھی، ماہر نفسیات، کلینیکل سائیکالوجسٹ بن چکی تھی۔ جب میں نے یہ ساری کتابیں کھول کھول کے ان کے سامنے رکھی، کھول کھول کے دلائل دیے کہ حقیقت میں مرزائیت کتنا بڑا فراڈ ہے، اور مرزائیت کائنات کا
کتنا بڑا کفر ہے، اس کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا، اس کے اعتراضات کے جوابات دیے۔ اللہ کا فضل، 7 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد اس مرزائی جماعت کی عورتوں کی صدر، چونڈا کی عورتوں کی صدر، اس ماہر نفسیات نے مرزے خنزیر پہ لعنتیں بھیجی اور اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا، گھر میں گئی، والدین سے بات ہوئی، اس کا باپ بہت بڑا وکیل، اس نے کہا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم اسلام قبول کرو، اس گھر میں رہو، تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا میرے گھر میں رہو، مرزائیت کو مانتی رہو، اگر مرزے پہ لعنتیں بیچنی ہیں میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ آخر کار اس کو انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ یہاں لاہور میں اس کی سہیلی کے گھر وہ آ گئی، مجھے دوستوں نے کہا چونکہ وہ بھی ایک نیو مسلم ہے، آپ نے بھی اسلام قبول کیا، ایک عورت معاشرے کے اندر کمزور ہوتی ہے، آپ اسے اپنے نکاح کے لیے قبول کر لیجئے۔ الحمدللہ اب وہ میری بیوی ہے۔ اب مجھے بتائیے ختم نبوت کے کام کے فائدے ہیں کہ نہیں ہیں جی؟ کیوں جی؟ فائدے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بزرگوں کی بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہاں پہ تو جو فائدہ ہوگا ہی، انشاءاللہ جو آخرت کے فوائد ہیں وہ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کے ہیں، خدا کی قسم۔ تو سامعین محترم، اب میری زندگی کا یہ ایک ہی مشن ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ ختم نبوت کے علم کو گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، بستی بستی، شہر شہر، کریا کریا اس کو بلند کرتے رہنا اور مرزائیت کے خلاف کام کرتے رہنا۔ اپنی قبول اسلام کی اس مختصر سی داستان کے بعد اب میں آپ احباب کو مرزائیت کے فتنے کا پس منظر، بہت سے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ یہ مرزائیت ہے کیا، مرزا یہ کیا کس بلا کا نام تھا، اسے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، کچھ اس حقائق سے پردہ اٹھا کے مرزائیت کے ان کے خطرناک عزائم، ان کے خطرناک عقائد، اس تک آگاہی دے کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ سامعین محترم، جب انگریز ہمارے برِ صغیر میں آیا تو یہ ظالم فرنگی یہاں پہ کوئی افیون کی گولیاں کھا کے نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے ذہن کے اندر بڑے سیاہ قسم کے مقاصد تھے، بڑے غلیظ قسم کا مشن یہ لے کے آیا تھا۔ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، ہندوستان پہ حکومت قائم کرنے کے لیے یہ یہاں پہ آیا تھا، تسلط قائم کرنے کے لیے یہ یہاں پہ آیا تھا۔ اب جب اس نے مغل بادشاہوں سے حکومت چھینی تھی، انگریز جانتا تھا ہم نے ان سے حکومت چھینی ہے۔ ایک طرف تو ہندو بنیا تھا، وہ بھی کافر، انگریز بھی کافر، اگر اس کو کسی سے خطرہ تھا تو ہندوؤں سے نہ تھا، بلکہ جو خطرہ تھا وہ مسلمانوں سے خطرہ تھا، کیونکہ مسلمان جذبہ جہاد کے قائل، مسلمان کہاں برداشت کر سکتے تھے کہ ظالم انگریز ہمارے وطن میں آئے، ہم سے حکومت چھینے اور ہمارے اوپر سلطنت قائم کر لے، مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے 1857 کی جنگ آزادی بھی ہوئی۔ آپ نے حقائق پڑھے، آپ جانتے ہوں گے اس جنگ آزادی میں مسلمانوں کا یہی مطالبہ تھا۔ وہ جنگ کیوں ہوئی، اس کے حقائق کیا تھے کہ انگریز یہاں سے نکل جائے۔ اب انگریزوں نے مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے، مسلمانوں پہ حکومت قائم کرنے کے لیے، ان پہ تاحیات رہنے کے لیے اس نے بڑے بڑے حربے استعمال کیے۔ کبھی مسلمانوں پہ ظلم کی انتہا کر دی جاتی، بربریت کی انتہا کر دی جاتی۔ اس پہ ایک واقعہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد کیا تھا اور اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے انگریز کیا کچھ کرتا رہا، کیا کچھ کر رہا تھا۔ اس حوالے سے انگریزوں نے ایک مسلمان مجاہد کو پکڑا، اس سے کہا کہ بتاؤ تمہارے دیگر مجاہدین ساتھی کدھر ہیں؟ اس نے کہا نہیں بتاؤں گا۔ اسے کہا میں دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں بکتے۔ ایک انگریز کمانڈر آگے بڑھا، اس بے ایمان نے اس مسلمان کا ہاتھ پکڑا، انگلی کھڑی کی اور اس کی انگشت شہادت پہ ارد گرد موم لپیٹ دی۔ موم لپیٹنے کے بعد دیا سلائی نکالی، اس زندہ انسان کی زندہ انگلی کو آگ لگا دی۔ اس مسلمان مجاہد کی انگلی موم بتی بن کے جلنے لگی۔ اس کے بعد ہڈی جلی، گوہ جلا، خون جلا۔ اس کے بعد جب وہ انگلی بجھ گئی، اس مجاہد نے کہا اے ظالم فرنگی، خدا کی قسم
یہ تو میری ایک انگلی ہے، اگر میرے تو تمام جسم پہ موم لپیٹ دے، آگ لگا دے، خدا کی قسم میں پھر بھی نہیں بتاؤں گا میرے دیگر مجاہدین ساتھی کدھر ہیں۔ یہ جذبہ تھا۔ انگریزوں نے چند مسلمان مجاہدین کو گرفتار کیا، ان سے کہا ہمیں لکھ کر دے دو کہ آج کے بعد جہاد نہیں کرو گے، جہاد سے باز آ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہم یہ غلیظ کام نہیں کر سکتے، انشاءاللہ مرتے دم تک تمہارے خلاف جہاد کریں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان سب کو سزائے موت کا آرڈر کر دیا۔ انگریز جج نے کہا کہ آج سے ٹھیک 1 ماہ کے بعد ان سب کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا۔ جب ان کو سزائے موت سنا دی گئی، ان سب کے وزن کیے گئے، ان کے ویٹ کیے گئے۔ وزن کرنے کے بعد ان کا نام، نیچے وزن، نیچے ایج وہ لکھ دی۔ اب جب 1 ماہ کا عرصہ بیت گیا، جب ان مجاہدین کو تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے لایا جا رہا تھا، انگریز ڈاکٹر نے جب دوبارہ ان کے وزن کیے، وہ وزن کر کے حیران رہ گیا۔ اس نے میز پہ مکے مارنا شروع کر دیے۔ وہ حیران رہ گیا، یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کون سے لوگ ہیں جس مسلمان مجاہد کا وزن پہلے 60 کلو تھا وہ بڑھ کے 70 کلو ہو گیا، جس کا وزن پہلے 70 کلو تھا وہ خوشی سے بڑھ کے 80 کلو ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کون سے لوگ ہیں وہ جن کو موت کا بھی خوف نہیں ہے۔ وہ بے ایمان کیا جانتا تھا یہ مسلمان، ان کا یہ ذہنیت ہے، ان کی یہ سوچ ہے کہ ادھر ہمیں اللہ اس کے رسول کی خاطر تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا، ادھر اللہ کی اعلیٰ جنتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، ہمیں جنتوں میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ مسلمان، اس کو پتا ہے کہ اصل تو زندگی یہی ہے، شہادت کی موت اصل یہ موت ہے، باقی ساری موتیں تو آنی ہی ہے نا، مرنا تو ہے ہی، لیکن جو شہادت کی موت پا گیا اصل کامیاب وہ ہو گیا۔ انگریزوں کو کیا پتا تھا؟ خیر انہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، کسی طریقے سے یہ مسلمان جہاز سے باز آ جائیں۔ کبھی معاذ اللہ قرآن پاک کو اکٹھا کر کے سمندروں میں پھینکا جاتا، کبھی معاذ اللہ اللہ کی کتاب کو لوگوں کے گھروں میں جا جا کے چھاپے مار مار کے، مساجد میں، مدارس میں چھاپے مار مار کے قرآن پاک اکٹھے کیے جاتے، اور معاذ اللہ انہیں آگ لگا دی جاتی۔ وہ سوچتے کہ جب تک یہ قرآن ان کے ہاں موجود ہے تم ان پہ حکومت نہیں کر سکتے، لیکن انگریز جب لاکھوں قرآن پاک کو شہید کرنے کے بعد جب اس نے یہ دیکھا کہ مسلمان کا 12 سال کا بچہ جب قرآن پاک بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک سارا قرآن زبانی پڑھ جاتا ہے، وہ حیران رہ گیا۔ اے ظالموں، تم قرآن کو آگ تو لگا سکتے ہو، تم قرآن کو شہید تو کر سکتے ہو، جو قرآن مسلمانوں کے سینوں کے اندر ہے اسے اللہ کی قسم تم ختم نہیں کر سکتے۔ اب وہ جب سارے حربے استعمال کر چکا، ناکام ہو گیا، آخرکار اس نے کیا کیا کہ پوری دنیا کے اندر سے بڑے بڑے غلیظ دماغوں کو اکٹھا کیا، بڑے بڑی الیٹ کلاس کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے کفر کے بڑے بڑے سورماؤں کو اکٹھا کیا، دنیا کے زندگی کے تمام شعبوں کے بڑے بڑے ماہرین، نفسیات کے ماہرین، معیشت کے ماہرین، غرض کے دنیا کے بڑے بڑے ماہرین، ان کو اکٹھا کیا، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا، ہمیں بتاؤ وہ کون سا طریقہ ایسا ہے کہ ذریعے سے مسلمانوں پہ ہم حکومت قائم کر سکتے ہیں، کہ ذریعے سے ان کے جذبہ جہاد کو ختم کر سکتے ہیں، کہ ذریعے سے ان کے عشق رسول کی چنگاری کو ختم کر سکتے ہیں۔ آخرکار یہاں پہ 3 دن کی میٹنگ ہوئی، ان کفر کے بڑے بڑے کالے دماغوں نے 3 دن کی میٹنگ کے بعد، سر جوڑ کے میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا۔ وہ فیصلہ آج بھی لندن کی انڈیا آفس لائبریری کے اندر اس کی اصل کاپی موجود ہے۔ لندن کی انڈیا آفس لائبریری کے اندر وہ فیصلہ آج بھی پڑا ہے، جس کی کاپیز ہم نے وہاں سے نکلوا کے اس کو پرنٹ بھی کر دیا۔ وہ فیصلہ سنیے کیا ہے۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ
کہ چونکہ برے صغیر کی بہت بڑی آبادی مسلمان ہے، اولیاء کرام کو مانتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی قائل ہے، ان کو نبی رسول مانتی ہے، تمہیں دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو تم انہی میں سے ایک بندے کو خریدو، انہی میں سے ایک غدار کو خریدو، اس کو قریب کرو اور اس سے نبوت کا دعویٰ کروا دو، رسالت کا دعویٰ کروا دو۔ جب وہ خود کو نبی رسول کہے گا، پہلا عشق رسول تو ختم ہو گیا۔ جس کے دل میں نبی پاک کی محبت ہوگی وہ تو کبھی بھی اس قذاب کو نبی نہیں مانے گا، لیکن جس کے دل میں محبت رسول ختم ہو جائے گی وہ اس کو نبی مان لے گا۔ جب وہ نبی مانے گا، اس کے بعد مرزا قادیانی، اس کے بعد وہ شخص جس سے دعویٰ نبوت کرواؤ گے وہ یہ کہے کہ آج کے بعد جہاد حرام ہو چکا، آج کے بعد جہاد نہیں کرنا۔ اب اگر کوئی عام مولوی جہاد کے خلاف فتویٰ دے گا، لوگ اس کے سر پہ جوتے ماریں گے کہ جہاد تو قرآن پاک کے اندر کتنی آیات ہیں، کتنی آیات ہے کہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ اب اگر یہ شخص خود کو نبی منوا لے، رسول منوا لے، اس کے بعد کہے کہ جہاد حرام ہو چکا ہے، تو نبی کی تو بات مانی جاتی ہے، سر تسلیم ہم کیا جاتا ہے، جو کہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس لیے وہ خود کو نبی منوانے کے بعد کہے کہ جہاد حرام ہو گیا، پھر تمہارا کام چل نکلے گا۔ جب یہ رپورٹ آ گئی، انہوں نے جھوٹے نبی کی تلاش جاری کر دی۔ مرزا قادیانی کذاب ان دنوں سیال کوٹ کی کچہری کے اندر بطور منشی 15 روپے ماہوار پہ ملازمت کرتا تھا۔ یہ مردود بہت بڑا غدار تھا، مسلمانوں کا بہت بڑا غدار تھا، وطن کا اس بے ایمان کا جو باپ تھا اس کا نام مرزا غلام مرتضیٰ۔ یہ اتنا بڑا غدار فیملی تھی، اتنا بڑا غدار خاندان تھا کہ مرزا قادیانی کذاب کے باپ مرزا غلام مرتضیٰ نے 1857 کی جنگ آزادی کے اندر انگریزوں کو 50 گھوڑے ساتھ سوار کے انہیں بطور گفٹ کیے تھے کہ یہ لوگ مسلمانوں پہ ظلم کرو، مسلمانوں کو مارو۔ اور اس بات کا اعتراف مرزے نے خود بھی اپنی ایک کتاب کے اندر کیا کہ میرے باپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے اندر 50 گھوڑے ساتھ سوار کے انگریز کو گفٹ دیے تھے مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ اب یہ مرزا قادیانی کذاب، یہ غدار ابن غدار، ایک یہ تھا، ساتھ دو بہت بڑے مزید غدار تھے۔ ان 3 بندوں کا انٹرویو کیا گیا۔ اس انٹرویو کے اندر دو نے، وہ بہت بڑے غدار تھے، دونوں نے انگریزوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا، انگریز مائی باپ، ہم یہ جانتے ہیں ہم نے اپنے ضمیر کا تیرے ساتھ سودا کیا ہے، ہم یہ مانتے ہیں ہم نے دھرتی ماں کی عصمت کا، عزت کا سودا کیا ہے، مانتے ہیں بہت بڑے غدار ہیں، مانتے ہیں بہت بڑے لعین ہیں، لیکن آقا ہم سے ختم نبوت کے تاج پہ حملہ نہیں ہوگا، اپنے نبی کی عزت پہ حملہ نہیں ہوگا، اس سلسلے میں ہمیں چھوڑ دو، ہمیں معاف کر دو۔ جو تیسرا تھا وہ مرزا قادیانی کذاب تھا، اس نے کہا ہاں انگریز آقا، تو جو کہتا چلا جائے گا میں کروں گا، میری یہ شرط ہے، پیسہ تو دے، نبوت کا دعویٰ میں کروں گا۔ اس کذاب نے جھوٹی نبوت کے دعوے کرنے کی حامی بھر لی، معاذ اللہ۔ وہاں سے سیال کوٹ کی کچہری سے اس خنزیر کو اٹھا کے باقاعدہ تیار کیا گیا۔ اب اس نے لوگوں میں آنا تھا، غیر معروف سا بندہ تھا، لوگوں میں کیسے آیا؟ اس سے کچھ کتابیں لکھوائی گئیں۔ حکیم نور الدین یہ بھیڑا کا نائی، یہ مردود، اس کے پیچھے یہ علمی شخصیت، علم میں پڑھا لکھا بندہ تھا، یہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا۔ ان دونوں کے ذریعے سے اب یہ کام شروع ہو گیا۔ اس مرزے کذاب نے سب سے پہلے ایک عالم دین کا روپ دھارا۔ کرتا کیا؟ ہندوؤں سے مناظرے کرتا، سکھوں سے مناظرے کرتا، عیسائیوں سے بحثیں کرتا، اور لوگوں کو تاثر یہ دیتا کہ دیکھو میں اسلام کا کتنا بڑا دائی ہوں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا، ہاں واقعی یہ بہت بڑا عالم ہے، اسلام کا بہت بڑا دائی ہے۔ اس کے ارد گرد اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے ایک چھلانگ لگائی اور یہ بکواس کر دی کہ میں وقت کا مجدد ہوں۔ اس کے بعد اس نے ایک اور چھلانگ لگائی اور یہ دعویٰ کر دیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ اس کے بعد ایک اور سیڑھی چڑھا، اس نے
میں مسیح موعود ہوں۔ اس کے بعد ایک اور قدم آگے بڑھا، اس نے کہا میں ذلی نبی ہوں۔ اس کے بعد ایک قدم اور آیا، اس نے کہا میں بروزی نبی ہوں۔ اس کے بعد ایک قدم اور آیا، اس نے کہا میں حقیقی نبی ہوں۔ حقیقی نبی پہ بھی اس بے ایمان نے اکتفا نہ کیا، ایک اور قدم آگے بڑھا، اس نے کہا میں شرعی نبی ہوں، میں شریعت بھی لے کے آیا ہوں۔ جب اس نے یہ بکواس کی، انہی بکواسات پہ بھی اس کذاب نے، اس بے ایمان نے اکتفا نہ کیا۔ اس کے بعد اس مردود نے، اس لعین نے، قادیان کے چمکادڑ نے ایک کائنات کا سب سے بڑا کفر رکھ دیا، کائنات کا سب سے غلیظ دعویٰ کر دیا، سب سے بڑی بکواس کر دی، سب سے بڑا کفر رکھ دیا۔ اس بے ایمان نے اپنی کتابوں کے اندر یہ فلسفہ دیا، اس نے کہا جب اللہ نے دیکھا یہ ساری کائنات فسق و فجور سے بھر چکی ہے، انسانیت کے ہاتھوں ذبح ہو رہی ہے، ہر طرف اضطراب ہے، ہر طرف نفسا نفسی ہے، ہر طرف بے چینی ہے، اللہ کو دنیا پہ ترس آ گیا۔ اللہ نے دنیا کے اندر ایک نئے نبی کو بھیجنا چاہا، پھر اس نے خود کہا کہ اللہ تو قرآن پاک کے اندر یہ اعلان کر چکا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس نے کہا اب اگر اللہ نیا نبی بھیجتا، اللہ کی اپنی بات پہ زد آتی۔ اللہ کہہ چکا تھا کہ محمد کے بعد کسی کو نبی نہیں بناؤں گا۔ اس نے کہا اللہ نے ایک ایسا کام کر دیا کہ سام بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہ ٹوٹی، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، استغفر اللہ۔ اس بے ایمان نے گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ سے یہ بکواس کر دی۔ اس نے کہا اللہ نے محمد کی روح نکال کے قادیان کے اندر، مجھ مرزا قادیانی کے اندر داخل کر دی۔ اب میں مرزا قادیانی جو نام کے اعتبار سے محمد ہوں، جو کام کے اعتبار سے محمد ہوں، جو شکل، صورت، سیرت، کردار، غرض کے معاذ اللہ ہر پہلو سے میں عین محمد ہوں، اور جو مجھ میں محمد میں فرق کرتا ہے بڑا بے وقوف انسان ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ مجھے بتائیے اس سے بڑھ کے اور کفر کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کے میرے کریم آقا کو اور گالی کیا ہوگی؟ معاذ اللہ۔ سامعین محترم، آپ اسلام کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، بڑے بڑے لعین آئے، بڑے بڑے لعنتی آئے، بڑے بڑے کذاب آئے، لیکن جو دجل، جو فریب، جو بکواس، جو میرے نبی کی شان میں گستاخی اس قادیان کے چمکادڑ نے کی ہے، آج تک اس انداز سے کسی مردود نے میرے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ ایک طرف یہ شراب پیا کرتا تھا، اپنی بک کے اندر ود ریفرنس میں نے ثابت کیا ہے یہ شرابی تھا، ایک طرف یہ گالیاں بکا کرتا تھا، اللہ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، نبی پاک کے بارے میں بکواسات کیا کرتا تھا، انبیاء کو گالیاں بکا کرتا تھا، صحابہ کی شان میں بکواسات کیا کرتا تھا، زنا کرتا تھا، افیون کھاتا تھا، اور کائنات کی ساری خباستیں اس کے اندر تھیں۔ ایک طرف کہتا تھا میں محمد ہوں۔ سامعین محترم، اس کذاب کے گالی دینے کا انداز دیکھیے، دجل کا انداز دیکھیے، شیطنت کا انداز دیکھیے، خباثت کا انداز دیکھیے، گندگی کا انداز دیکھیے۔ ایک طرف کہتا ہے میں محمد ہوں، شراب پیتا ہے، ایک طرف کہتا ہے میں محمد ہوں، زنا کرتا ہے، ایک طرف کہتا ہے میں محمد ہوں، چوریاں کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ اس بے ایمان کی یہ گندی سوچ تھی جب میں شراب پیوں گا، گالیاں بکوں گا، افیون کھاؤں گا اور یہ بھی کہوں گا کہ میں محمد ہوں، تو معاذ اللہ غیر مسلم یہ سمجھیں گے اگر یہ محمد ایسا ہے تو پہلے محمد بھی ایسا ہی ہوں گے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ مجھے بتائیے اس سے بڑھ کے کوئی کفر ہو سکتا ہے؟ یہ کتاب میرے پاس ہے، کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 16، لکھنے والا یہ قادیان کا چمکادڑ مرزا قادیانی خنزیر ہے۔ ربوہ سے، چرام نگر سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی۔
اس کتاب کے اندر مرزا بے ایمان نے صفحہ نمبر 258 پہ یہ بکواس کی، معاذ اللہ استغفر اللہ، گندے قلم سے، گندی سیاہی سے اس نے کہا کہ معاذ اللہ مجھ میں اور محمد مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے محمد کو دیکھ لیا۔ یہ ہے قادیانیت، یہ ہے ان کا اصل چہرہ، یہ ہے ان کا اصل روپ، جس پہ انگریز اپنی ناپاک سازش میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس کذاب نے یہ بکواس کی کہ آج کے بعد جہاد حرام ہو چکا ہے، آج کے بعد جو شخص جہاد کرے گا اللہ کا بھی دشمن ہے، اس کے نبی کا بھی دشمن ہے۔ ہم مرزائیوں سے پوچھتے ہیں تم یہ بکتے ہو، تم یہ جھوٹ بولتے ہو کہ ہمارا دین دین اسلام ہے، تمہارا اسلام سے کیا تعلق، تمہارا قرآن سے، تمہارا حدیث سے کیا تعلق؟ اللہ پاک نے تو قرآن پاک کے اندر جو اسلام کی بنیاد، جو اسلام کے بنیادی دو حصے ہیں وہ کون سے بتائے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اطاعت کرنی ہے کس کی؟ اللہ کی، اس کے بعد کس کی؟ رسول کی۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اس کے بعد جتنی اطاعتیں ہیں اسی میں سے نکلتی ہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، یہ اسلام ہے۔ لیکن مرزائیوں سے بھی نہ کہنا چاہتا ہوں اب مجھے بتانا قرآن پاک میں تو ہم نے یہ پڑھا، تمہارا یہ دعویٰ ہے تم قرآن کو مانتے ہو، قرآن میں تو ہم نے یہ پڑھا اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت۔ لیکن سنو قادیان کا چمکادڑ کیا بکواس کرتا ہے۔ یہ کتاب کا نام روحانی خزائن جلد نمبر 6 ہے، لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 380 پہ اس نے اپنا مذہب کیا بتایا، اپنا مذہب کا تعارف خود کروایا۔ کہتا ہے سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا رہا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں، اسلام کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں، دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی ہو، سو وہ یہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ اب مجھے بتائیے اللہ کی اطاعت کے بعد رسول کا ذکر ہی چھوڑ دیا معاذ اللہ، اور رسول کی سیٹ پہ ان کتا کھانے والی قوم کا ذکر کر دیا، سور کھانے والی قوم، ماں بہن بیٹی کی تمیز سے آری قوم، ماں بہن بیٹی سے منہ کالا کرنے والی، شرابیں پینے والی، سور کھانے والی یہ ناپاک قوم کے بارے میں کہا کہ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک اللہ کی اطاعت اور دوسرے حکومت برطانیہ کی اطاعت ہے۔ جن کا کتا تھا ان کی حمایت تو اس نے کرنی تھی کہ نہیں کرنی تھی؟ انہوں نے اس مقصد کے لیے تو اسے پیدا کیا تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حقائق آپ کے سامنے ہے، کتاب آپ کے سامنے ہے۔ انگریزوں نے اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ ہمارے حق میں بھونکو، ہمارے حق میں بکواسات کرو، اور اس نے یہ کی۔ اللہ کے بعد معاذ اللہ نبی پاک کی سیٹ پہ کتا کھانے والی قوم کو لا کے بٹھا دیا۔ پتہ لگ گیا کہ بے شک یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا۔ تو سامعین محترم، یہ ہے مرزائیت، یہ ہے اس کے حقائق۔ آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں، ان کے بارے میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ جہاں تک میں نے اسلام کی ہسٹری کو پڑھا ہے، جہاں تک میں نے اسلام کی تاریخ کو پڑھا ہے، خدا کی قسم مرزائیت کے فتنے سے بڑا فتنہ آج تک نہیں آیا۔ کیوں بڑا ہے؟ یہ لوگوں کے ایمانوں پہ حملہ کرتا ہے، مسلمان کے روم میں لوگوں کے ایمانوں کو چھینتا ہے، لوگوں کے ایمانوں پہ حملے کرتا ہے، قرآن کے نام سے، حدیث کے نام سے، اسلام کے نام سے، صحابہ کے نام سے، امہات المومنین کے نام سے، اسلام کے نام سے لوگوں کے ایمانوں پہ جا کے ڈکیتیاں کرتا ہے۔ اس لیے یہ کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ مرزا قادیانی بے ایمان نے جو بکواسات میرے رب کے بارے میں کی، جو گالیاں میرے اللہ کو دیں، آج تک کسی کافر نے، آج تک کسی بے ایمان نے
اس انداز سے میرے اللہ کی شان میں بکواسات نہیں کی جو بکواسات یہ قادیان کا چمکادڑ کیا کرتا تھا۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 12 ربوہ سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی۔ اس کتاب کے اندر مرزا بے ایمان نے میرے رب کو گالی دیتے ہوئے یہ بکواس کی۔ کتاب کا صفحہ نمبر 64 ہے، کتاب کا نام ہے تجلیات الہیہ، کتاب کا نام ہے سراج منیر۔ اس کے اندر مرزا بے ایمان نے صفحہ 64 پہ یہ بکواس کی، کہتا ہے وہ خدا جو ہمارا خدا ہے ایک کھا جانے والی آگ ہے۔ اللہ کو معاذ اللہ اس نے بکواس کی، کھا جانے والی آگ۔ ہم نے قرآن میں پڑھا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمینوں کا آسمان کا۔ یہ بکواس کرتا ہے اللہ تو نور نہیں ہے، معاذ اللہ تو کھا جانے والی آگ ہے۔ یہ ہے ان کی حقیقت۔ مرزا بے ایمان نے میرے رب کو جو گالیاں دیں، یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 21 ہے۔ اس کے اندر اس بے ایمان نے میرے اللہ کے بارے میں یہ بکواس کی۔ کتاب کا صفحہ نمبر 312 ہے، صفحہ نمبر 312 پہ اس بے ایمان نے گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ خدا تعالیٰ کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہوئے یہ رقم کیا، کہتا ہے کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ پھر سوال پیدا ہوگا خدا کیوں نہیں بولتا؟ کیا خدا کی زبان پہ کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کہتا ہے پہلے اللہ سنتا بھی تھا، بولتا بھی تھا، وحی بھیجتا تھا، کلام کرتا تھا، اب اللہ سنتا تو ہے بولتا نہیں۔ کیوں نہیں بولتا؟ کیا خدا کی زبان پہ معاذ اللہ کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے؟ اس عقل کے اندر سے کوئی پوچھے اللہ تو امراض سے پاک ہے، اور جو معاذ اللہ اللہ کی زبان پہ مرض بتائے پھر مجھے بتاؤ اس سے بڑا کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 20 ہے۔ اس کے اندر مرزا نے اللہ پاک کو گالی دی۔ صفحہ نمبر 396 ہے، صفحہ نمبر 396 پہ اس مردود نے میرے رب کے بارے میں یہ بکواس کی۔ اس کے اندر جو کتاب ہے، کتاب کا نام تجلیات الہیہ، صفحہ نمبر 396 اور روحانی خزائن جلد نمبر 20۔ اس کے اندر مرزا بے ایمان نے گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ سے میرے رب کو گالی دی، میرے رب کے بارے میں بکواس کی۔ کہتا ہے وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اللہ پاک کو چور کہا، وہ بھی اللہ کا نام لے کے، اللہ پہ جھوٹ باندھ کے کہ خدا فرماتا ہے۔ ہم مرزائیوں سے پوچھتے ہیں اوے مرزائیوں ہمیں بتاؤ کہ اللہ نے کہاں فرمایا ہے؟ معاذ اللہ کہ اللہ اپنے آپ کو خود گالی دے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک کو چور کہا، جو اللہ پاک کو معاذ اللہ چور کہے مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کے کوئی کمینہ، کوئی مردود، کوئی لائن، کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میں نے شروع میں ایک بات کہی، میرے پاس حوالہ جات بہت ہیں، کتابیں بہت ہیں، لیکن چونکہ آپ نے اس فیلڈ میں انشاءاللہ کام کرنا ہے، چند ایک حوالہ جات آپ کو اس لیے لکھا رہا ہوں۔ بعد میں جس نے باقاعدہ اس فیلڈ میں کام کرنا ہے وہ میری بک پڑھ سکتا ہے۔ دیگر کتابیں بھی الحمدللہ علماء کرام نے اس موضوع پہ لکھی ہیں، وہ کتابیں پڑھ کے اس مشن پہ کام کیجئے انشاءاللہ۔ یہ کتابیں مرزائیوں کی نہ ہوں، پرنٹ مرزائیوں نے نہ کی ہوں، خود ربوہ رام نگر سے یہ کتابیں پرنٹ نہ ہوئی ہوں، لکھنے والا قادیان کا چمکادڑ نہ ہو یا دیگر مرزائی نہ ہو، جو سزا چور کی وہی سزا میری۔ جب سب کچھ ہو ایسا ہی ہے جیسا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو پھر مجھے بتائیے ان کے خلاف کام کرنے کی آج کتنی ضرورت ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ مرزائی بہت سے لوگوں کو جس ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ ختم نبوت کے مجاہدین ہیں، آپ نے اس فیلڈ میں کام کرنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان کے طریقہ ہے واردات کون سے ہیں۔
سب سے خطرناک طریقہ جو ان کا ہے وہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں۔ میں نے اپنے بیان کے شروع میں یہی بات کی تھی کہ اس انداز سے، اس طریقے سے کیا بچوں کو، کیا بڑوں کو، کیا مسلمانوں کی عورتوں کو مرزائی دھوکہ دے کے، فریب سے، دجل سے یہ بکتے ہیں کہ دیکھو دیکھو جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اور جو کلمہ پڑھے وہ تو مسلمان ہوتا ہے، وہ تو کافر نہیں ہوتا۔ یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ اب اس کے ذریعے سے کتنے ایسے ہیں، ہم ختم نبوت کی فیلڈ میں جب کام کرتے ہیں، پورے پاکستان جانا ہوتا ہے، یقین جانیے گا بہت سے لوگ ہمیں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم تو مرزائیوں کے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارا دوست مرزائی ہے، رشتہ دار مرزائی ہے، محلے دار مرزائی ہے، ہمسایہ مرزائی ہے، ان کے تو اخلاق بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، اور جو کلمہ پڑھے وہ تو مسلمان ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے ہیں، یقین جانیے ہمیں بڑی بڑی عمر کے لوگ ملے، ہمیں نوجوان ملے، ہمیں بچے ملے جنہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم بھی مسلمان ہیں، مرزائی بھی مسلمان ہیں۔ ہائے کس طریقے سے انہوں نے کتنے مسلمانوں کو کافر کر دیا۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے مرزائیت کو قبول تو نہ کیا، ان مرزائیوں نے ان کو مسلمان بھی نہ چھوڑا، انہیں کافر کر دیا۔ جو ان کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ مسلمان ہیں، بے شک وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں، یقین جانیے گا بہت سے لوگ ہمیں ملے، جناب یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ پڑھے وہ تو مسلمان ہوتا ہے۔ عامہ علماء ہیں پوری دنیا کے، کسی عالم سے پوچھیں، کسی مفتی سے پوچھیں، ایک شخص وہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرتا ہے، وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ ایک شخص کلمہ پڑھے، وہ کہے کلمہ پڑھتا ہوں، سارے دین کو مانتا ہوں، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت نعوذ باللہ غلط ہے، جھوٹی ہے، مجھے بتاؤ یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ کافر ہے۔ یہ سب سے بڑا ان کا ہتھ کنڈا ہے۔ آپ نے یہ ہتھ کنڈا لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کا توڑ کرنا ہے کہ کلمہ پڑھ لینے سے صرف انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ اور اب ان کا جرم دیکھیے، اب ایک شخص، میں نے کہا قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کرے، ہم اسے مسلمان نہیں مانتے، مسلمان نہیں سمجھتے۔ کوئی قرآن پاک کے 40 پاروں کا اعلان کرے وہ بھی کافر ہے، کوئی ایک آیت کم کرے، کوئی ایک آیت زیادہ کرے، بے شک وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب جہاں تک ختم نبوت کے عقیدے کا تعلق ہے تو یاد رکھیے گا کہ اگر میرا اللہ کسی بات کو، کسی مسئلے کو اپنی کتاب قرآن پاک کے اندر ایک بار بیان کر دے، ہمارے قبول کرنے کے لیے، سر تسلیم خم کرنے کے لیے، اسے ماننے کے لیے وہ بہت ہوگا۔ اگر اللہ اپنی کسی بات کو قرآن پاک کے اندر 2 بار بیان کر دے، ہمارے قبول کرنے کے لیے بہت ہوگا۔ 3 4 5 10 15 20 50 بار بیان کر دے کسی ایک ہی بات کو، ہمارے قبول کرنے کے لیے بہت ہوگا۔ لیکن قربان جائیے میرے نبی کی ختم نبوت کو، میرے نبی کی ختم نبوت پہ، اور آپ اندازہ کیجئے گا کہ ختم نبوت کے عقیدے کی اساسیت، جامعیت خود اللہ کے ہاں کیا ہے۔ میرے رب نے ختم نبوت کے اس عظیم عقیدے کو اپنی کتاب قرآن پاک کے اندر ایک بار بیان نہیں کیا، 2 بار بھی بیان نہیں کیا، 3 4 5 10 15 20 50 بار بھی بیان نہیں کیا، ایک بار بیان کر دیتا، جو انکار کرتا وہ بھی کافر تھا۔ 10 بار بیان کر دیتا، جو انکار کرتا وہ بھی کافر تھا۔ میرے رب نے اپنی کتاب قرآن پاک کے اندر اس عظیم عقیدے کو، ختم نبوت کے عظیم عقیدے کو 100 بار بیان کیا۔ کتنی بار بیان کیا؟ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب ختم نبوت کامل پڑھ لیجئے، آپ نے 100 آیات سے ثابت کیا کہ اللہ پاک نے 100 آیات کے اندر میرے نبی کی ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا۔ اب مجھے بتائیے، مرزا مردود یہ بکتا ہے، یہ کتاب میرے پاس ہے، اس کتاب کے اندر مرزا بے ایمان نے، معاذ اللہ، کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 21 ہے، صفحہ نمبر 353 ہے، صفحہ نمبر 353 کے اندر اس بے ایمان نے صرف میرے نبی کی ختم نبوت کا
انکار ہی نہیں کیا، توجہ کیجئے گا، صرف میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار ہی نہیں کیا بلکہ میرے نبی کی ختم نبوت کو گالی دی ہے، قرآن پاک کی 100 آیات کو گالی دی ہے، کہتا ہے بکتا ہے کہ یہ کس قدر لغو عقیدہ ہے اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد نبی پاک کے وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ کہتا ہے ختم نبوت کا عقیدہ کس قدر لغو عقیدہ ہے، کس قدر باطل جھوٹا عقیدہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ عقیدہ اللہ بیان کرے، قرآن میں بیان کرے، 100 بار بیان کرے، جو قرآن کی 100 آیات کو لغو کہے، 100 آیات کو جھوٹا کہے، باطل کہے، پھر مجھے بتاؤ لاکھوں بار کلمہ پڑھ لے، کروڑوں بار کلمہ پڑھ لے، اس کائنات کا عام کافر ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے؟